الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 19A میں آپ کو خوش آمدید. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی ہی دعا سیکھیں گے اور گرامر کا جو پارٹ ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. 10 نئے الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 642 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو اس طرح سے کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ جو ہمارا QC1 کا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ سیکھنے کا، وہ آج ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. اور یہ 232 الفاظ جو ہیں یہ قرآن پاک میں 41,111 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے آیت پڑھی قرآن پاک کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. آج کے سبق میں ہم آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن یہ جو نیت والی دعا ہے جو ہم نے کل سیکھی تھی، اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ذرا غور کر لیتے ہیں کہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نیت اچھی کر لیں تو پھر عمل نہ کریں. عمل ضروری ہے. نیت آپ کی اگر اچھی ہوگی تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو اگر عمل بھی اچھا ہوگا تو پھر آپ کو جو اس کا صحیح اجر ہے وہ ملے گا. اور اگر انسان نیت خالی اچھی کر لے گا تو نیت کا جو ثواب ملنا ہے اچھا کرنے کا وہ تو ملے گا اپنی جگہ، لیکن وہ جو عمل ہے وہ پھر نہیں ہوگا. تو پھر جو ایک مومن کا جو سٹیٹس ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اس لیے اپنی نیت جو ہے وہ ضرور اچھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ پوری کوشش کریں کہ جس طرح اچھی نیت کی ہے اسی طرح اچھا جو عمل ہے وہ بھی کرنا ہے. اور تیاری کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ بار بار دعا کریں، وسائل کا استعمال کریں. مسابقت کا جذبہ، اب یہ مسابقت کا جذبہ کیا ہے جی؟ کہ آگے بڑھ جانے کا. یہ وہ فیلڈ ہے دین کی کہ جس کے اندر نیکیوں میں، دین کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں ہمیں ایک دوسرے سے مسابقت لے جانی چاہیے. وہ حضرت عکاشہ والی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو دوسرے صحابی تھے ان سے فرمایا کہ عکاشہ آپ سے جو ہے وہ سبقت لے گیا. تو جب بھی موقع ملے نیک کام کرنے کا تو فوراً اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ ہم ہر لیکچر میں، ہر لیسن میں ہم یہ دعا جو ہے یہ پچھلے 19 دنوں میں، 20 دنوں میں دیکھتے پڑھتے آئے. تو آج اس کو بھی ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں. اے اللہ، اے میرے رب، زیادہ کر مجھے علم میں. یہ بیسیکلی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. یہ اس کا آخری حصہ ہے اس آیت کا. پوری آیت پہ بھی آگے آئے گی انشاءاللہ، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہ رب زدنی علما یہ ہمیں یاد بھی ہوتی ہے اور ہم اکثر یہ دعائیں مانتے بھی ہیں. تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، ہمارے جو کروڑوں سیلز ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، ہماری جو کیفیات ہیں، احساسات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے والا جو ہے وہ رب ہے.
تو ہم اسی کو پکارتے ہیں ربی، اے میرے رب. زد نی، زد اور نی یہ اپنی طرف اشارہ ہے، اور زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر. تو زدنی، زیادہ کر مجھے، علم، یہ علم آپ کو پتا ہے کہ علم اگر ہو تو وہ اصل حالت میں ہوتا ہے، اور چینج جو حالت ہے وہ علم آتی ہے، اور اس میں علمن آیا ہے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ بھی ہے. تو جب بھی دو زبر یا زبر آئے گی تو الف کا اضافہ کریں گے. تو علمن یہاں پہ علم میں، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. تو اس لیے یہ آپ کو ہر لیسن کے شروع میں وہ جو ہوم ورک والی سلائیڈ آتی ہے اس میں آپ کو یہ ریپیٹ ہوتی ہوئی ملتی ہے. تو اتنی پاورفل دعا ہے اور رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. اس کے پیچھے بھی پورا کانٹیکسٹ ہے، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ آیت ہے 114 سورہ طٰہٰ کی، جس کے اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربی زدنی علما آتا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی، ایک ایک ورڈ کو، کہ کیا یہ ہم سے ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. دیکھیں وا اور لا، وا کا مطلب اور ہے، اور لا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لا، یہ ایک انگلی کے ساتھ لا. اور تعجل، تعجل سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ امر ہے، یہ حکم ہے، کیونکہ دیکھیں جو یعنی اس کے اندر ہم نے اگر وہ دیکھیں تعجل کو، تو عین جیم اور لا اجل ہے، اجلت ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی لفظ سے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اچھا اس سے مراد کوئی اجلت ہے کہ جلدی نہیں کریں. ولا تعجل، اور یہ تا جو ہے یہ ایسے اشارہ ہے کہ آپ جلدی نہیں کریں، اور آپ ولا اور نہیں تعجل آپ جلدی نہ کریں بالقرآنی. اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حروف جر میں سے ہے، اور اس کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، یا اس کا مطلب پر ہوتا ہے، یا اور بھی اس کے مطلب ہوتے ہیں کانٹیکسٹ کے لحاظ سے. تو اب اردو میں جو بھی ہمارا ایک اچھا اس کا مطلب بنتا ہے اس میں ہم ٹرانسلیٹ کر لیں گے. کہ آگے قرآن تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن ہے تو یہ تو اسم ہے. تو اب اس 3 حروف کو 4 کو دوبارہ دیکھیے کہ ولا تجعل بالقرآنی، اور نہ آپ جلدی کریں بالقرآنی، قرآن پڑھنے میں یا قرآن کے ساتھ، من قبلی، من کا مطلب آپ کو پتا ہے اس کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، قبل کا مطلب اردو میں بھی ہم قبل یوز کرتے ہیں. تو ولا تجعل بالقرآن من قبلی، اس سے پہلے کہ، اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر اس طرح ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن ہم کرتے جائیں گے. آگے ان ہے، ان انشاءاللہ سے ہمیں یاد ہے اس کا مطلب اگر ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ بھی ہوتا ہے. تو وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ، اور آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں اس سے قبل کہ یقضا کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ہو جانا کسی چیز کا، کمپلیشن اس کی ہو جانا، پورا ہو جانا، کہ اس سے پہلے کہ کمپلیٹ ہو جائے یا پوری ہو جائے
इलैका वह्युहु, इलैका ये अलई और का, अलई का मतलब पर और का मतलब आप, इलैका वह्युहु वही उसकी, यानी जब अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी नबी सल्लम पर, हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चाहत में कि भूल ना जाए तो उसको जल्दी से याद करने की कोशिश फरमाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जल्दी ना करें, कि आपकी जब ये वही जब पूरी हो जाती है उसका वेट किया करें, और फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया इसको हम आपके दिल में उतार देंगे और जगह पे कुरान पाक में। लेकिन यहाँ पे कि आप जल्दी ना करें कुरान को पढ़ने में या याद करने में या कुरान के साथ, इससे पहले कि वही कंप्लीट हो जो आयत उस वक्त आ रही है या जितना पार्ट वही का आ रहा है वो कंप्लीट हो जाए आपके ऊपर, उसकी वही जो आ रही है वो कंप्लीट ना हो जाए। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने बताया कि बल्कि आपको क्या करना चाहिए, और आप कहिए, आप मांगिए, आप फरमाइए, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है कि आप जल्दी से याद करना चाहते हैं, तो आप इसकी बजाय, जल्दी की बजाय आप ये दुआ मांगें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमा देंगे। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको हमने देखा। तो एक शख्स जिसका कल कोई बड़ा खुदा न खास्ता ऑपरेशन हो, तो कैसे दुआ मांगेगा? अगर उसकी मौत और जिंदगी की कश्मकश में होगा तो कैसे दुआ मांगेगा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे ईमान वाली जिंदगी दे दे, मेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाए, या मुझे मौत ईमान वाली देना या अल्लाह। अब यानी वो बिल्कुल प्योरिटी में आके वो इस तरह की दुआएं मांगेगा। एक शख्स कई दिनों से अगर खुदा न खास्ता भूखा हो, तो उसको अब वो भी यानी बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गया है, तो कैसे दुआ मांगेगा? या अल्लाह खाना दे दे, या अल्लाह मेरी भूख प्यास मिटा दे, और अगर मौत है तो मुझे एक मोमिन की मौत अता फरमा। तो तड़प से, शिद्दत से, दिल से और बार बार दुआ मांगनी चाहिए। और अगर आपको इल्म में इजाफा चाहिए तो ये इसी शिद्दत और तड़प के साथ बार बार मांगे, नमाज से पहले या बाद में। फिर आयतल कुर्सी का आपको पता है कि आयतल कुर्सी की भी अपनी बरकत है, उसके साथ भी दुआएं मांगी जाती हैं। ए अल्लाह जहालत की बीमारी से निजात दे, ये भी दुआ मांगे। क्योंकि होता यह है कि अगर इंसान के ऊपर खुदा ना खास्ता जहालत तारी हो जाए, तो फिर क्या होता है कि वो, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कहीं वो समझेगा अपने आप को बहुत बड़ा आलिम, तो वो फिर बाकियों को नीचे समझेगा और इस तरह से उससे इल्म दूर हो जाएगा। और कहीं उसकी यानी वो कहते हैं ना, मत मारी जाती है, मत ही मारी जाएगी, अकल में कोई चीज़ बैठेगी नहीं, कोई फहम में ही नहीं आएगी, तो फिर कुरान भी समझ में नहीं आता। तो इल्म अता फरमा, सबसे अहम इल्म तो कुरान का इल्म है, बाकी अलूम अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन इल्म है वो कुरान का इल्म है। तो इसी के लिए हमारी नीयत भी यही होनी चाहिए, या अल्लाह इसकी सही जो फहम है वो हमें अता फरमा, इसकी सही समझ बूझ हमें आए। दुआ के साथ हमें चाहिए कि कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाते रहें, माशाल्लाह आप लगा रहे हैं और लगाएं। इल्म किसी के लिए, इल्म किस लिए? ताकि इस पर अमल हो। ये याद रखना है कि इल्म खाली बगैर अमल के होगा उसका फायदा नहीं होगा। देखिए, अगर एक टीचर इल्म सीखता है तो वो प्रैक्टिकली आगे सिखाता है, वो भी एक अमल कर रहा है ना। अगर वो सीख के अपने पास ही रख लेगा तो उसका क्या फायदा होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पानी का टैब आ रहा है और आपके घर से गुजर रहा है उसमें पानी, और आपने उसके ऊपर एक वॉल लगा के उसको बंद कर दिया, तो वो अब आगे किसी को जा ही नहीं रहा। आप तक आ गया, उस वॉल को खोलें और आगे पहुंचाएं लोगों तक, इनफरादी भी और इज्तमाही तौर पर भी इसको फैलाएं। बास नादान लोग क्या कहते हैं जी कि जितना मालूम है बस इसी पे इक्तफा करो, काफी है। जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे उतनी ज्यादा फिर प्रॉब्लम्स होंगी और इंसान इस तरह फना हो जाता है, तो ये हो जाता है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ इल्म में ज्यादती की दुआ सिखाई है, जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हमें ये दुआ मांगनी है, हमें ये इल्म हासिल करने का हरीस होना चाहिए।
لیکن خالی اس لیے نہیں کہ ہم ایک بڑے عالم بن جائیں، اس لیے کہ ہم علم حاصل کریں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، کیونکہ پھر علم ہی آپ کو دھکیلے گا کہ دیکھو اس کی کتنی امپورٹنس ہے، یہ کام جو بھی تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا نماز کو جا کے پڑھنا ہے، جتنا قرآن کو پڑھنا ہے، یہ ٹی وی یا خبر دیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ پھر آپ کو عمل کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ تو یہ اگر پارٹ سمجھ میں آ جائے انسان کو کہ ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں، اور یہ ایگزامینیشن ہال جو ہے یہ اس کا ایک اپنا ٹائم ہے، اٹ از ناٹ فار ایور، ایک دن ختم ہوگا یہ، تو اس کے بعد اصل والی جو زندگی ہے وہ سٹارٹ ہوگی جو آخرت کی ہے۔ تو اس میں کامیابی اگر مل جائے، اس میں اگر آسانی مل جائے، تو یہ دنیا کمپرومائز کی جا سکتی ہے آخرت کے لیے، لیکن آخرت کو جو کمپرومائز کرے گا دنیا کے لیے وہ پھر عقل مند نہیں ہوگا۔ علم، سکھائیے لوگوں کو۔ سورہ سورہ علق میں آتا ہے کہ آیت نمبر 4 میں ہے الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم۔ اب اس کو بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آسانی سے، اگر آپ دیکھیں تو الذی آپ جانتے ہیں، الذی وہ جو، علم بالقلم سکھایا، بالقلم ساتھ قلم کے، تو جس نے سکھایا قلم سے، الذی علم بالقلم۔ سورہ العلق کی آیت نمبر 4 ہے یہ بھی آپ اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ الذی وہ جو، جس نے، الذی کی جمع الذین ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تعلم، یہ علمہ اور تعلم، یہ کل بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ تو تعلم آپ کرتے ہیں، پھر علمہ، تعلم اور علمہ، سکھایا، علمہ۔ بالقلم بھی اور القلم کو اگر آپ جوڑیں گے تو بالقلم بنے گا، جس کا مطلب کہ قلم سے۔ تو قلم کی اپنی اہمیت ہے جی۔ اسباق ہم کیا لیتے ہیں؟ تو فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ اور قلم آپ کیسے استعمال کریں گے؟ عربی قرآن کی سیکھنے کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی چیز لکھتے ہیں نا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جاتی ہے، سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ اپنے قلم اٹھائیے، پریکٹس کیجئے، نوٹس بنائیے اپنی، جیسے آپ یہ ورک بکس پہ کام کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے تو وہ بھی سبمٹ کروا دیجیے گا بائی دا وے۔ تو نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے، پورے قرآن کے انشاءاللہ۔ تو لوگ تو بہت بڑا بڑا کام کرتے ہیں جی، تو یہ تو اب ہم نے ایک سلسلہ شروع کر دیا، تو آپ یہاں سے کنٹینیو رکھیں گے تو انشاءاللہ پورا قرآن کے بھی آپ ایک دن نوٹس آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر آپ لکھتے ہیں۔ لیٹس سے یہ ایک نارمل روٹین میں ہے، تو پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، کان، انگلیاں، پورا جسم آپ کا جو ہے وہ لرننگ پروسیس میں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی لرننگ آسان ہو جاتی ہے۔ الذی علم بالقلم، علم سکھائیے دوسرے لوگوں کو کہ قلم کے ذریعے بھی اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ یہ وہ آپ کی وہ بکلیٹ آ گئی، آپ کی شیٹ ہے، یہ اس کا ایک پرنٹ ہے۔ مسابقت کا جو جذبہ ہے، ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے جی، جو شروع ہوتی ہے جی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ جس نے بنایا موت اور زندگی کو تاکہ وہ کیا کرے، ایکم وہ دیکھے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہے، عمل میں۔ تو یہ آپ کی میری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی موت کا سلسلہ بنایا ہے
یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ہی اس کا پرپز ہمیں زندگی کا دے دیا، جو ہم پوری زندگی شاید ہمیں بہت سارے ہمارے بھائی ان کو پتہ نہیں ہم یہاں آئے کیوں ہیں۔ ہم آئے اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، وہ جانتے تو ہے لیکن ایک سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ زندگی بنائی ہے اور مخلوق بنائی ہے، تو ان نے اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی اور برائی کا، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں بروں کو اور علیحدہ کرنا چاہتے ہیں اچھوں کو۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں، تو عمل میں، خالی نیت میں نہیں، عمل میں۔ ایکم، ایو کون، کم یہ والا کم یعنی تم سب میں سے، کون تم سب میں سے، ایکم احسن بہتر ہوگا۔ یہ حسن اور حسن سے احسن ہے، حسن اچھا ہوتا ہے، احسن زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا کبیر ہوتا ہے اور اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے، چھوٹا صغیر ہوتا ہے، اصغر سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اسی طرح حسن اچھا ہوتا ہے اور احسن بہتر ہوتا ہے۔ عملہ، عمل، یہاں پہ اس کی جو جمع ہے وہ عمال آئے گی، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 زبر والا آیا ہوا ہے اور اسی لیے ایک الف کا اضافہ ہے، عملاً ہم نے لکھا ہوا ہے، وہاں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ تو یہ اب آپ کو ایک بیسک فارمولا پتا ہے کہ اگر 2 زبر آئیں گے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہ عمل کی جمع عمال ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ ہماری جو پریکٹس ہے یہ ہمیں خود کرنی بھی ہے، مسابقت کی بھی اور بہترین عمل کرنے کی بھی اور اپنے احتساب کی بھی، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے خاندان میں، ہمارے گروپ میں جو لوگ ہیں کون اچھی نماز پڑھتا ہے، وہاں سے انسان کو تقویت ملے کہ یا اللہ یہ اچھی نماز پڑھتا ہے، میں اس سے اچھی پڑھوں گا۔ اپنے گھروں میں اخلاق کس کا اچھا ہے، آفس میں کنڈکٹ کس کا اچھا ہے، انفرادی کاموں میں نماز، روزہ، ذکر، اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے، کون تبلیغ کر رہا ہے، کون قرآن کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کے چلنی ہے۔ اور یہی ہمارا ٹیسٹ بھی یہی ہے کہ ہمارا سوچ، ہمارا ذہن ان چیزوں پہ فوکسڈ ہو اور انہی کو ہم اپنی زندگی کا پرپس بنائیں۔ تو پھر یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 90% جو پلس والے ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس ملے گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کو ملے گا، تو میری خواہش تو ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں سب کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو وہ تو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی ایک جو کمپٹیشن کا ایک پہلو ہے وہ اس میں موجود تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے عمل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر سے اس ریس میں تھے، اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ یہ بس ابوبکر بس لے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے، اور جب موقع ملے آگے بڑھنے کا، نیکی کرنے کا، تو پہل کیجیے۔ اور ساتھ میں یاد رکھیے کہ اب کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے، کل ایک چھوٹی سی ریویژن ہوگی بس کہ ہم نے کیا کیا، اور پرسوں آپ کا فائنل ہے انشاءاللہ۔ تو شیطان اب اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، وہ بھی اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آلریڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب ہم قرآن کلاس سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، اور اگر ہم نے روٹین میں نہ رکھا اس کو، تو پھر شیطان زیادہ زور کے حملے کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ شیطان کے لیے تو بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ اتنے لوگ ہیں، 10 12 15 لوگ ہیں، قرآن سیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ پھر آگے بھی لوگوں کو سکھائیں، ہو سکتا ہے یہ نیک اعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا ذریعہ بن جائے جہنم سے نجات کا، اس کو تو پرابلم ہے، یہ وہ اٹیک کرے گا۔ تو یہ آپ لوگوں نے بچ کے رہنا ہے۔
इट्स अ वार्निंग। याद रखिए शैतान बहुत तजर्बाकार है, क्योंकि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और एंड तक चलेगा, और अभी तक वो आ रहा है और कितने बिलियंस को भटका चुका है और ज्यादातर को भटकाने में कामयाब होगा। और वो बड़ी ही यानी दीदा दलेरी और बड़े ही जोर के साथ अपना काम करता है। तो लेकिन आपने ये देखना है कि अल्लाह की मदद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर अल्लाह की पनाह में रहना, ये हमारे लिए एक वाहिद ऑप्शन है उस शैतान से बचने का। हम उसको और कुछ नहीं कर सकते, ना उसको हम यानी चेंज कर सकते हैं, ना तबलीग कर सकते हैं, ना समझा सकते हैं, कुछ भी नहीं, ना लड़ सकते हैं उसके साथ, क्या कर सकते हैं। अल्लाह की पनाह। तो शैतान तैयार है, फरिश्ते भी अल्लाह के तैयार रहते हैं आपके अमाल लिखने के लिए। तो वो आपको बुरे अमाल की तरफ बुलाएगा, आप अच्छे अमाल कीजिए, फरिश्ते तो वो अमल लिख लेंगे जो आपने किया। बुरी नीयत होती है तो वो उस वक्त तक नहीं लिखी जाती जब तक कि प्रैक्टिकली अमल ना हो जाए। और इवन अहले इल्म ये भी कहते हैं कि अगर आपसे प्रैक्टिकली कोई गुनाह हो भी गया है, तो अगर आप फौरन तौबा करते हैं, आपके दिल में वो चीज़ आती है, तो वो गुनाह भी मिटा दिया जाता है। तो इसलिए हर वक्त चुकन्ना रहें, और यही मकसद है चुकन्ना रहने का कि शैतान बहकाएगा, फुसलाएगा, गिराएगा, लेकिन हमने फिर उठ के खड़े होना फौरन और अल्लाह की पनाह में आना, अपनी गलती की तौबा करनी। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझ कर सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामर पार्ट की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 19B में आपको खुशामदीद। इस सबक में हम वही कंटिन्यू करेंगे, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, कुछ नए सीगे लेके आएंगे और इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस करते हैं। टीपीआई को कंटिन्यू करेंगे और इस्म, फ़ेल, हर्फ आप जानते हैं। ये आज की क्लास में इसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कलमा होता है अरबी में, जिसको कलमा कहते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से, एक इस्म है, एक फेल है और फिर हर्फ है। तो इस्म क्या होता है? किसी चीज का नाम होगा या सिफ्त होगी। तो या जैसे किताब है, मक्का है, मुस्लिम अब एक सिफ्त है, मोमिन सिफ्त है। और इस्म की पहचान क्या होगी कि इससे पहले या तो अल लगा होगा, अलिफ लाम, या फिर इसके आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन आ रही होगी, यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश आ रहे होंगे। जमा की सूरत में वाव नून आ रहा होगा आखिर में, या नून आ रहा होगा, या अलिफ ता आ रहा होगा मुअन्नस जमा की सूरत में। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतह, यामलूना, या आपको पता है। फिर फेल की अपनी किस्में हैं, वो भी आगे देखते हैं। हर्फ जो इस्म और फेल को मिलाता है और उससे फिर जो है वो एक बामानी एक जुमला, एक फिक्रा बन जाएगा। और जो फेल है, जो हर्फ है, वो हम काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल हर स्लाइड में यहाँ पे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह आई होती है। फिर फेल की 3 किस्में जो हमने पढ़ी, उसमें फेल माजी था जो हो चुका, फेल मुजारे जो अभी हुआ नहीं, हो रहा है या होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए फेल मुजारे यूज होगा। और फेल अम्र, फेल अम्र इम्पेरेटिव है और ये हुक्म देना या गुजारिश करना, इसी के ऊपर हम लेटली बात करते रहे। तो पिछले सबक में हमने फ़ाअला से फ़ाइल, मफ़ूल और फेल बनाना सीखा। तो फ़ाअला से ये उसका इशारा था, फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फेलुन। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ूलुन जिस पर असर पड़ता है, और फेलुन करना या काम का नाम, ये है, ये उसका इशारा है। फ़ाइल, मफ़ूल, फेल।
ایک چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ فاعل، مفعول اور فعل جو ہیں یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ بیسیکلی اسما ہیں جو فعل سے بنے ہوئے ہیں. کیا اب آپ کو پتا ہے نا، فاعل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی، یہ اسم ہے، مفعول بھی اسم ہے اور فعل، اسی لیے ان کے آخر میں ہم فاعل، مفعول، فعل یہ ایڈ کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اسما ہے. آج کے سبق میں کچھ اور افعال کو لیں گے کہ ذاکرون، یہ دیکھیں ذاکرون، یہاں سے یہ جب میں اشارہ کر رہا ہوں ذاکرون تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، یہ فعل ہے؟ اسم فاعل ہے، یہ اسم فاعل فاعل ہے. ہے، مذکور، مذکور اسم مفعول ہے، جس کو جی، دیا گیا، جس پر اثر پڑا. جس کو اسم دیا گیا مفعول مفعول. اور ذکر، یاد کرنا، اسم فعل، اسم فعل، نام. یعنی یہ فعل کا نام ہے، ٹھیک ہے، یاد کرنا. اسی طرح اب عربی بول چال میں اگر آ جائیں گے تو حل انت ذاکر، کیا آپ ذاکر ہیں؟ نہ منا ذاکر، ہاں میں ذاکر ہوں، ذکر کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کی باقی جو پریکٹس ہے وہ کر سکتے ہیں. اگلے اس میں چلتے ہیں. لیکن عابد، معبود، عبادت، عبادت، عابد کیا ہوگا جی؟ عبادت عابد کرنے کون؟ والا. جی، تو یہ اسم ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم اسم ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، یہ فاعل ہے. اور پھر معبود، اسم مفعول، جی، اور عبادت، عبادت کرنا، عبادت اسم کا نام. حل انت عابدون، حل انتم عابدون، چلیں اس کو جمع والے کو کر لیتے ہیں. حل انتم عابدون، نام نحنو عابدون، ہم عبادت کرنے والے ہیں. ضارب، مضروب، ضرب، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضرب مارنا. حل ہوا ضارب، نام ہوا ضارب، کیا وہ مارنے والا ہے؟ ہاں وہ مارنے والا ہے. پھر سامعون، سننے والا، سامعون، مسموع، سمع. تو ہم کہتے ہیں نا وہ سامع ہے، یعنی سامع کون ہے؟ ترابیوں میں پیچھے سامع فلاں، تو سننے والا. تو ایک وہ امام صاحب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے سامع کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی لقمہ دینے کے لیے، اگر کوئی وہ بھول جائیں. تو سامع، مسموع، سمع. حل انت سامع، نہ منا سامع. یہ بیسک جملے، اب آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عالم، معلوم، علم، جاننے والا، عالم کہتے ہیں اردو میں، معلوم بھی ہم یعنی اردو میں استعمال کرتے ہیں، معلوم ہے جس کو جانا جائے، وہ چیز جس کو جانا جائے. علم جاننا. عامل، عمل کرنے والا، ہمارے ہاں تو عامل وہ جادوگر کو کہتے ہیں عامل، عامل بابا. تو لیکن وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی عمل کرتا ہے. تو عامل کوئی بھی عمل کرنے والا. معمول، جس پر عمل کیا گیا، اور عمل، عمل کرنا. مؤنث کے صیغے، اب یہاں پہ ہم یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہوا فعل، ہوا فعل، ہی فعلت. ہوا فعل مطلب یعنی اس مرد نے کیا، ہی فعلت، یہ اشارہ یہ ہوگا لیفٹ سائڈ سے، یعنی اس عورت نے کیا. ہوا فعل، ہی فعلت. اور پھر جب ہم جائیں گے مضارع میں تو کیا ہوگا؟ ہوا یفعل، وہ کرتا ہے، ہی تفعل، وہ کرتی ہے. تو ہوا فعل، ہی فعلت، ہوا یفعل، اور ہی تفعل. یہ ہے جی صیغے. اب کیونکہ مؤنث کے صیغے قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ہم نے جو ٹی پی آئی کے بس یہی جو صیغے کی پریکٹس ہے کہ ہوا فعل، ہی فعلت، ہوا یفعل، ہی تفعل. تو ان کے ساتھ دو
मुज़क्कर और 2 मुअन्नस के साथ ही प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो काफ़ी है इंशाअल्लाह। तो हुआ आपको पता है कि हुआ के साथ फ़ाला और हिया के साथ फ़ालत, हुआ यफ़लु हिया तफ़लु। तो ये अब आप याद कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और इन सीखों की तकरार को पिछले माजी और मुजारे के टेबल में शामिल कर लिया गया है। तो वो जो हमारा 19 सीखों का हमने एक टेबल बनाया था ना, एक फाइनल टेबल जिसमें माजी थे 6, जिसमें 6 जो हैं वो थे मुजारे, तो 12 हो गए, जिसमें नहीं अमर और नहीं के 4 सीखे थे तो 16 हो गए थे, और 3 जो है वो सीखे थे, एक फाइल था, एक मफूल था और एक फेल था, तो 19 हो गए थे ऐसे। तो 2 और सीगे हम इसमें ऐड कर लेंगे मुअन्नस के, तो फिर ये टेबल हमारा 21 सीगों का हो जाएगा जो आगे आ जाएगा। तो मुअन्नस के सीगे जो हैं जी, ये हम कहते हैं जी फतहा, यानी उसने खोला, फतहत, फतहा फतहत, उस औरत ने खोला, नसरा नसरत, दरबा दरबत, समिया समीअत। ये 7 वाला टेबल कौन प्रैक्टिस करवाएगा जी? यफ्ताहू, कोई आप में से? जी सिस्टर फातिमा, आप काइंडली प्रैक्टिस करवाइए। فتحت فتح فتحت نصر نصرت ضرب ضربت سمع سمعت يفتح تفتح ينصر تنصر يضرب تضرب يسمع تسمع. माशाअल्लाह। सिस्टर आसिया, आप भी काइंडली प्रैक्टिस करवा दीजिए। हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ दरबा हिया दरबत, हुआ समिआ हिया समिअत, हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, हुआ यस्मउ हिया तस्मउ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये देखें, ये वो पूरा कंप्लीट टेबल आ गया। तो इसमें आप ये देखें कि बीच में ये पर्पल कलर में 2 सीगे, एक माजी में और एक मुदारे में ऐड किया गया है, जो कि मुअन्नस के लिए है। पहले हम कह रहे थे कि जी फ़अला फ़अलू, और फिर हम कहते थे फ़अलता फ़अलतू, लेकिन अब क्या आएगा? फ़अला फ़अलू, और फिर ये लेफ्ट हैंड इस्तेमाल होगा, फ़अलत, और फिर आगे वैसे कंटिन्यू करेंगे, फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। इसी तरह यफ़लू यफ़लूना, और फिर ये लेफ्ट हैंड से तफ़अलू तफ़अलू, और ये तफ़अलू फीमेल के लिए और तफ़अलू ये वाला, ये दोनों एक ही सीगे इस्तेमाल होता है। फिर तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलून नफ़अलू, इफ़अल इफ़अलू, ला तफ़अल ला तफ़अलू, फ़ाइलुन मफ़ूलुन फ़ेलन। तो ये आप देखें तो आपकी ये 21 माशाल्लाह सीगे हैं। इस टेबल को अब आप हर एक सीगे के लिए, हर एक रूट लेटर के लिए मुख्तलिफ जो हमारे अबवाब हमने 4 बेसिक सीखे, उनके अंदर मुख्तलिफ मादे डालें और ये टेबल्स बनाएं और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते जाएं। इट इज़ ऑल अप टू यू नाउ कि आप कितना इसको बढ़ाते हैं। इसी तरह ही ये जी टेबल है, इसकी कोई प्रैक्टिस करवाना चाहेंगे? इस टेबल की, पूरे टेबल की एक प्रैक्टिस करवा दें हमें। बेटे आप तो करो सर, मैं करूँ? जी करवाइए सिस्टर नस्ली, आप करवाना चाहिए। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु मुजारे, यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहुना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु वो खोलती है, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहुना आप खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। अमर इफ्तह खोल, इफ्तहु खोलो, जमा ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो,
فاتحن کھولنے والا، فائل مفتوحن جس کو کھولا گیا، مفعول فتحن کھولنا، مصدر ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. اسی طرح جی نصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر، تو یہ اگر آپ یہ 6 یاد کر لیں تو باقی آپ ٹیبل خود بنا لیں. یہ جو ہم نے وہ لاسٹ والے لیکچر میں سرکل کیا تھا. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب، سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. باقی ٹیبل آپ خود بنا لیں گے انشاءاللہ. تو کتنا یاد رہتا ہے جی؟ 25% جو ہم پڑھتے ہیں، 35% جو ہم سنتے ہیں، 50% جو ہم دیکھتے ہیں، 60% جو ہم کہتے ہیں، 75% جو ہم کرتے ہیں، اور 95% جو ہم پڑھتے سنتے دیکھتے کہتے اور کرتے ہیں. تو 95% کرنے کے لیے اپنی ساری فیکلٹی کو بروئے کار لائیے اور ان پر کام کیجیے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو جی کہ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے تھے جو 41,111 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. آج الحمدللہ ہم نے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے. اگلے لیولز پہ جائیں گے، QC2 QC3 QC7 تک جائیں گے، پورا قرآن سمجھیں گے، آگے چلتے جائیں گے اور گہرائیوں میں جائیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارتے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے. جی سر، یہ QC2 اگر ستمبر آگے، ستمبر نومبر تک میں واپس آؤں گی. ہمارے علاقے میں ہو سکتا ہے نیٹ بند ہے، وہ پچھلے اگست سے بند تھا، ابھی پتہ نہیں کہ وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو ہم گرمیوں میں ادھر جاتے ہیں. اگر نومبر میں واپس آؤں تو پھر کتنے ٹائم بات کر سکتی ہوں QC2؟ جی بالکل، یہ مختلف اوقات پہ ایک کورسز آفر ہو رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس گروپ کا ایک تو ہوتا ہے نا، جیسے ایک گروپ ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ اس کو لیو کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں اسٹے کرتے ہیں. تو جو لوگ اسٹے کرتے ہیں کچھ عرصہ، ان کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر اگر ایسی انفارمیشن آتی ہے کہ اگلے کورسز آفر ہو رہے ہیں تو گروپ میں شیئر کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح ویسے بھی آپ ان ٹچ رہ سکتے ہیں اور پوچھتے رہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. تو ہر وقت ہی کورسز چل رہے ہوتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ کل کا جو آپ کا لیسن ہے وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو کلیم کیا ہے وہ کس حد تک ہمارا اچھا رہا، کہ ہم نے آلموسٹ 50% ریپیٹ ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ سیکھنے تھے، کیا ہم نے سیکھ لیا. اور پرسوں جمعے والے دن 11 بجے ہم نے شاید ایگزام کا ٹائم رکھا ہے، تو وہ آپ کے اس گروپ میں ایگزام شیئر کر دیا جائے گا، اور آپ وہی جیسے ہوم ورک سبمٹ کرتے ہیں ویسے آپ نے یہ سبمٹ کرا دینا ہے. اپنی ورک بکس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر کے اس کے سنیپ یا PDF جو ہے وہ کائنڈلی بھیجتے ہیں ہمیں، کیونکہ وہ ضروری ہے. آپ کے جو رزلٹ تیار ہونا ہے، کمپائل ہونا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال ہے کسی کا؟ جی میں نے کہا یہ ورک بک جو ہے وہ کس ایڈریس پہ بھیجنی ہے؟ ورک بک اگر آپ نے ایڈریس پہ بھیجنی ہے تو وہ تو آپ کو ایڈریس شیئر کر دیا جائے گا اس کے اندر، وہ شروع میں شیئر کیا تھا. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے سنیپس بنا کے یعنی موبائل سے آپ اس کی پکچرز بنا کے وہ بھیج دیں تو دیٹ ول بی گڈ انف انشاءاللہ. وہ واٹس ایپ کریں آپ کو؟ جی واٹس ایپ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں.
और उसके जो एड्रेस है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जी सिस्टर महविश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे आपने बताया रब्बी ज़िदनी इल्मा दुआ के बारे में, ये दुआ हम स्कूल्स में असम्बलियों में हम भी पढ़ते आए हैं और आज की जनरेशन भी अपनी स्कूल की असम्बली जो सब होती है उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें आपने नीयत का बोला, नीयत हमारी क्या होती है कि हम दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं हमारे बच्चे, या उसमें हमारे इल्म में ज्यादा नहीं, ये बात नहीं होती है। उसमें होता ये है कि हमारा ध्यान नहीं होता। देखिए नियत हम अक्सर, आप देखिए ना, दुआएं जब करते हैं तो हम एक लिप सर्विस पढ़ रहे होते हैं, एक एक बस अल्फाज अदा कर देते हैं। लेकिन अगर हम नियत को बेस बना के और फिर हम कोशिश करें तो उसका असर ज्यादा होता है। तो इसलिए नियत का जो यहाँ पे आपको ज़रा वजाहत की गई है वो इसीलिए की गई है कि जब आप काम करें तो अपनी नियत को ज़रा सॉलिड एक दफ़ा सरफेस पे ले आए कि या अल्लाह हम इसलिए इल्म लेना चाहते हैं, कुरान का इल्म, दीन का इल्म, ताकि हम आखिरत में कामयाब हो जाए। तो बाकी जो दुनिया का इल्म है, जो नफ़ेमंद इल्म है, उसको हासिल करने में भी तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अल्टीमेट तो फिर दीन ही है। बट सर ये दुनिया का जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हम अमूमन जो जिनके पास इल्म नहीं है कुरान शरीफ का इतना, वो तो बस आउज़ बिल्लाह ताउज़ और बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा तो कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो ये तो उस इल्म के लिए दुआ मांगनी चाहिए हमें, दीन के जी इल्म के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सिस्टर। और देखिए अल्लाह ताला ने ये छोटा सा ग्रुप है जिसमें आपको भी चुना है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अब आपने एक स्टेप इसको किया है, अब आप ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचाएं। या आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क में तो खैर, अगर पूरी दुनिया को आप छोड़ भी दें तो हमारे मुल्क में बहुत सारे बेशुमार लाखों ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इसी सतह पे हैं कि वो शायद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरा इखलास से आगे उनको कुछ पता नहीं है, और वो भी उसका भी मानी या उसका भी जो डिटेल्स है वो नहीं पता। तो आप लोग आगे बढ़ें, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप लोग सीखें और सिखाएं, इन लोगों तक पहुंचाएं। यही इसीलिए वो जो हकूक है ना कुरान के, उनमें से जो लास्ट वन है वो क्या है कि आगे पहुंचाएं। अल्लाह ताला तौफीक दें और आसानियां फरमाएं। जी सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।